السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب اولاد کی تربیت صحیح نہ ہو، حرام مال سے ہو، ناجائز آمدنی سے ہو، تو ایسی اولاد کبھی بھی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جینے کی وجہ اور بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتی۔ ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک وکیل صاحب عدالتوں میں لوگوں کی پہلی ترجیح ہوتے تھے۔ فیس ان کی لاکھوں میں تھی۔ بڑے بڑے مجرموں کو بری کروا لیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی عمر ڈھلتی گئی، وہ بوڑھا ہو گیا۔ آنکھوں کی بینائی اس حد تک کمزور ہو گئی کہ سامنے کھڑی اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔ ان کی ساری جائیداد اولاد نے آپس میں بانٹ لی۔ بیٹے اپنے بیوی بچوں کو لے کر یورپ چلے گئے۔ وکیل صاحب اپنے گھر میں اکیلے ہی رہ گئے۔ ان کی اولاد چونکہ مظلوموں کی دھوکے سے ہتھیائی گئی دولت پر پلی بڑی یا ظالموں کے ظلم چھپانے کے لیے دی گئی دولت پر جوان ہوئی تھی، لہٰذا ان میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی بھی اولاد راضی نہیں تھی۔ پھر متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ والد کے لیے 24 گھنٹے کا ملازم اور ایک سیکورٹی گارڈ کا انتظام کیا جائے۔ ظالموں کے لیے ڈھال بن کر مظلوموں کو انصاف کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دینے والا وکیل یوں ملازمین کے سہارے پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان کا بڑا بیٹا اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ نسبتی بہن کی شادی پر پاکستان آیا۔ رشتہ داروں نے اس کو ملامت کر کے اپنے والد سے ملنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے باپ کو ملنے اس کے گھر چلا آیا۔ اس کے باپ کے کمرے سے شدید بدبو آ رہی تھی، کیونکہ کئی بار رات کو اٹھ کر وہ واش روم نہیں جا پاتے تھے۔ ملازمین کو آواز دیتے تو وہ سنی انسنی کر دیتے اور یوں پیشاب بستر پر ہی نکل جاتا تھا۔ بستر دھونا تو دور کی بات، ملازمین بستر بدلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یوں وکیل صاحب اسی بدبودار گیلے بستر پر پڑے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ جب ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر بنا باپ کو ملے ہی واپس مڑ گیا۔ چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا ان کا بیٹا باہر گیا اور سیکورٹی گارڈ کو سمجھا کر کمرے کے اندر داخل کیا۔ ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے لگایا اور بوڑھا بیچارہ نوکر کو اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ اس کے بعد ملازمہ اور اس کے بچے وکیل صاحب کی بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتے رہے۔ وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے۔ ان کے بیٹے نے تو باپ کے قریب جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بیٹے کا اس طرح کا رویہ اپنانے میں کسی اور کا نہیں، بلا شبہ وکیل صاحب کا اپنا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ انہوں نے ان کی پرورش حرام مال سے، ناجائز آمدنی سے کی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ مال اور اولاد آزمائش اور فتنہ کیسے بنتے ہیں۔ دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ پیشہ کوئی بھی اپناؤ مگر کبھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ یقیناً یہ کام وکیل صاحب نہ کر سکے۔ آئیے ہم آپ کو ایک اور سچا واقعہ ماں باپ کی خدمت گزار نیک اولاد کا سناتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے ہوٹل میں ضرور کھانا کھلائے گا۔ اس لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ہوٹل میں لنچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ باپ کو راشے کی بیماری تھی، اس کا جسم ہر لمحہ کپکپاہٹ میں رہتا تھا۔ ضعیفہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص اپنی خستہ حالی اور بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ جب ہوٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پیر تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہ ایک نوالا اپنی ضعیفہ ماں کے منہ پہ ڈالتا، دوسرا نوالا بوڑھے باپ کے منہ پہ۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے۔ یہی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالا لے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی منہ اور کپڑوں پر کھانے کے داغ پڑ گئے تھے۔ ارد گرد بیٹے لوگ جو پہلے ہی انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہ اور بھی منہ چھڑانے لگے کہ کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے اور اتنے مہنگے ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھ
سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا، وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے، کپڑوں پر پڑے داغ دھوئے، اور جب وہ انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا تو پیچھے سے ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی اور کہا، بیٹا تم ہم سب کے لیے قیمتی چیز یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر پوچھا، کیا چیز؟ مینیجر نے اپنی عینک اتار کر آنسو پوچھتے ہوئے بولا، نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید۔ اللہ رب العزت ایسی خدمت گزار اولاد سب کو عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔